ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ اورال اماندہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اماندہ وہ عورت ہے جو سرائے کی تمام خبریں اورال تک پہنچاتی ہے۔ اورال اسے کہتا ہے کہ اب اپنے سامنے موجود تمام رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے ہٹانے کا وقت آ گیا ہے کہ اب میں ایک ایسا قدم اٹھانے والا ہوں جس سے تم بھی اتنا کماؤ گی کہ تم نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اورال کہتا ہے کہ آج کئی خواتین بازار میں کام شروع نہ کر پائیں۔ اس کے بعد اورال اماندہ کو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی دیتا ہے۔ ادھر ارطغرل سیمون سے بات چیت کرنے کے بعد واپس جاتا ہے تو اس کا سامنا ترگت سے ہوتا ہے، لیکن ترگت ارطغرل سے کوئی بات کیے بغیر وہاں سے گزر جاتا ہے۔ اس پر ارطغرل اس کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، اب قبیلے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ میں اب قبیلے واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں ان کتوں کا خون بہا نہیں لیتا جنہوں نے میرے سپاہیوں کو قتل کیا۔ مجھ پر ہر سانس حرام ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے کہ ایک سردار ارطغرل ہوا کرتا تھا جو ہم پر حملہ کرنے والے ہر دشمن سے بدلہ لیتا تھا، لیکن آج ایک سردار ارطغرل ہے جو فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ ارطغرل ترگت سے کہتا ہے کہ ہوش میں آؤ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہمارے شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ سرائے کے باہر ارطغرل کی ملاقات تاجر حسن یعنی پیتروس سے ہوتی ہے۔ پیتروس اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے قبیلے جا کر تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن ہمارا قبیلہ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ پیتروس کہتا ہے کہ ہمیں جو مل جائے ہم اس میں خوش ہیں، بھاری چیزوں کے بجائے مجھے کچھ دودھ، پنیر اور گوشت چاہیے۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تاجر، ہم آپ کی راہ دیکھیں گے۔ ادھر ماریا فلپ اور ٹرسٹان کے ساتھ سرائے کے خفیہ تہہ خانے میں جاتی ہے، جبکہ ترگت اپنے کمرے میں دیوار سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ تم اس کمرے سے باہر کہاں جاؤ گے، میں یہ پتہ لگا کر چھوڑوں گا۔ ادھر تہہ خانے میں سیمون آتا ہے تو ماریا اسے کہتی ہے کہ قبیلے کی خواتین کی حفاظت کے بہانے ارطغرل بازار میں اپنے سپاہیوں کو بٹھا دے گا۔ جس پر سیمون کہتا ہے کہ مجھے ان ترکوں، آرمینیائی اور یونانیوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے اورال کے غصے اور ارطغرل کی شجاعت کی ضرورت تھی، اور اب دونوں چیزیں مجھے مل گئی ہیں۔ ادھر ارطغرل اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ سیمون ہی بن قاسم یحییٰ ہے، لیکن یہ پتہ چلائے بغیر کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہیں کہ لگتا ہے یہ کھیل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ جب یہاں ہماری حکومت ہوگی تو یہ کھیل بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب میں ان سازشوں کو دیکھتا ہوں تو میری امید اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر طبیب عارف ارطغرل سے کہتے ہیں کہ ہمارا بہادر سپاہی ترگت دشمن کی صفوں میں شامل ہو گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں، وہ ضرور کوئی کھیل کھیل رہا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اسے اسی وقت قتل کر دیتا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن غداری کبھی معاف نہیں کرتا۔ ادھر ہانلی بازار میں ترگت ماریا سے کہتا ہے کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے، لیکن اب میں مزید تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جس پر ماریا کہتی ہے کہ میں نے سیمون سے بات کی ہے، اگر تم یہاں رکنا چاہتے ہو تو تم ان کے لیے کام کر سکتے ہو۔ ترگت کہتا ہے کہ میں ایک جنگجو ہوں اور مجھے جنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ ماریا کہتی ہے کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مال کی حفاظت کے لیے جنگجوؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہاری تجارت کی حفاظت کروں؟ جس پر ماریا کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ جس پر ترگت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہاں کچھ عرصے کے لیے رک جاتا ہوں۔ جس پر ماریا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی جا کر یہ خوشخبری سیمون کو سناتی ہوں۔ اس کے بعد ماریا وہاں سے نکل جاتی ہے اور جاتے ہوئے دروازے میں خفیہ پن لگا جاتی ہے تاکہ اگر ترگت اس کے بعد اس کا پیچھا کرے تو وہ پن نیچے گر جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ ترگت اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کے بعد ماریا خفیہ راستے کے ذریعے تہہ خانے میں چلی جاتی ہے۔ ادھر ترگت اس کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو وہ پن نیچے گر جاتی ہے، جسے ترگت دیکھ لیتا ہے۔ ترگت اس پن کو اٹھا کر دوبارہ دروازے میں لگا کر اسے بند کر دیتا ہے اور خفیہ راستے کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ترگت کو وہ خفیہ راستہ مل جاتا ہے اور وہ اس راستے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں سیمون، ماریا اور فلپ کھڑے ہوتے ہیں۔ ماریا سیمون سے کہتی ہے کہ کونیا سے جس خبر کا انتظار تھا وہ آ گئی ہے۔ ابو نقاش نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ وہ آپ کے معمول کی جگہ پر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد وہ خط وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جبکہ ترگت وہاں داخل ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پڑے ہوئے سامان کو دیکھتا ہے۔ پھر اسے وہ وقت یاد آتا ہے جب استاد پیٹروچو نے اس پر شدید تشدد کیا تھا۔ اس کے بعد وہ خط اٹھا لیتا ہے کہ یہ ابو نقاش کون ہے جو کونیا سے جاسوسی کر رہا ہے۔ ادھر اورال اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ سیمون نے پہلے باتو خان کا خنجر استعمال کیا اور اب اس نے ارطغرل سے معاہدہ کیا ہے، یقیناً وہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم بازار میں حلیمہ سلطان اور اسلحان پر نظر رکھنا۔ اسی دوران باتو خان وہاں آتا ہے
اور چولپان خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اورال باتو خان کو ایک سونے کی تھیلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کرنا ہے، کل صبح ہوتے ہی تم یہاں سے روانہ ہو جانا، اماندا تمہارا انتظار کرے گی۔ اس کے بعد باتو خان ہانلی بازار کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ ہانلی بازار میں اماندا اپنی دکان میں موجود ہوتی ہے تو اسی دوران ایک فرانسسکو نام کا ڈاکو آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اماندا اسے سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اس کام کا معاوضہ ہے جو تم کرو گے، اور باقی 200 سونے کے سکے تمہیں کام پورا ہونے کے بعد ملیں گے۔ فرانسسکو اماندا سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اسے ہانلی بازار لے جاتی ہے، جہاں حلیمہ سلطان کائی خواتین کو لے کر کائی سپاہیوں کی زیر نگرانی قالینوں کے کارخانے پہنچتی ہیں، جہاں اسلحان اور چولپان ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اماندا فرانسسکو سے کہتی ہے کہ تمہیں اسلحان اور حلیمہ سلطان کو اغوا کرنا ہوگا۔ اسلحان سردار چاندار کی بیٹی ہے اور حلیمہ سلطان کائی سردار ارطغرل کی بیوی ہے۔ ادھر بامسی قبیلے کی خواتین کی نگرانی پر سپاہیوں کو کھڑا کر کے ترگت سے ملنے چلا جاتا ہے اور ترگت کو جا کر کہتا ہے کہ تم نے قبیلے کے رات کے کھانے کا مزہ گوا دیا، اس لیے میں تمہارے لیے قبیلے سے کھانا لے کر آیا ہوں، یہاں تمہیں کافروں کے ہاتھ کا کھانا ملتا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ ترگت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ترگت غصے سے بامسی کے سامان پر زور سے مکہ مارتا ہے، اور اسی دوران ترگت بڑی چالاکی سے سرائے کے تہہ خانے سے اٹھایا گیا خط بامسی کے سامان میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد ترگت غصے سے بامسی سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن بامسی یہ بات نہیں سمجھ پاتا کہ ترگت سیمون کے سپاہیوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ ترگت سے کہتا ہے کہ تم کب تک ہمارے ساتھ ایسا کرتے رہو گے۔ ترگت اٹھ کر جانے لگتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جس پر ترگت ایک مکہ اس کے منہ پر مارتا ہے۔ بامسی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے ان چوہوں کے سامنے ایک کائی سپاہی کی بے عزتی کی ہے۔ اس کے بعد بامسی ترگت پر حملہ کر دیتا ہے اور دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں موجود سیمون کے سپاہی بامسی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی دوران سیمون بھی وہاں آتا ہے اور بامسی سے کہتا ہے کہ ترگت اب میرے لیے کام کرتا ہے، اس لیے تم ہمارے راستے میں نہ آؤ۔ بامسی ایک دفعہ پھر ترگت کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے ان کتوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، تم انسانیت کے نام پر ایک دھبا ہو۔ اس کے بعد بامسی اپنا سامان اٹھا کر باہر چلا جاتا ہے۔ وہ کھانا کھانے کے لیے اپنا سامان کھولتا ہے تو اس کی نظر اس خط پر پڑتی ہے، جس پر وہ خوشی سے کہتا ہے کہ واہ میرے بھائی ترگت، تم نے بہت بڑا کام کر دیا، لیکن میں یہ نہ سمجھ سکا۔ ادھر سیمون کی بہن ماریا حلیمہ سلطان اور اسلحان خاتون کے پاس جا کر انہیں کھانے کی دعوت دیتی ہے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ ہمارا کام بہت زیادہ ہے، لیکن کسی کی دعوت ٹھکرانا ہماری روایات میں نہیں ہے۔ اس پر ماریا ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسلحان حلیمہ سلطان سے کہتی ہے کہ ہم اپنے قالینوں کے ذریعے ان کافروں کے محلات کو فتح کریں گے، اور ارطغرل صاحب جیسے جوان اپنی تلواروں کے ذریعے ان کافروں کو زیر کریں گے۔ اسلحان کے منہ سے ارطغرل کا لفظ سن کر حلیمہ سلطان غصے سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ کام کر لیں گے، ہمیں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد اسلحان کہتی ہے کہ آج رات تک ہمیں قالینوں کے نمونے تیار کرنے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ آج قبیلے میں جرگہ ہے، اس لیے ہمیں جلدی جانا ہوگا۔ اسی دوران چولپان خاتون وہاں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسلحان آپ کے ساتھ آپ کے قبیلے جا سکتی ہے۔ اسلحان کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد کو نہیں بتایا، اس لیے میں نہیں جا سکتی۔ چولپان کہتی ہے کہ میں انہیں بتا دوں گی، تم حلیمہ سلطان کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ آج رات تک ہمیں نمونے لازمی تیار کرنے ہیں۔ چولپان خاتون اورال کے منصوبے کے تحت اسلحان کو حلیمہ سلطان کے ساتھ بھیج رہی ہوتی ہے۔ حلیمہ سلطان اسلحان سے کہتی ہیں کہ کائی قبیلے میں خوش آمدید، آج رات آپ ہمارے قبیلے میں مہمان ہوں گی۔ تو ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 13 کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ہانلی بازار سے فارغ ہو کر ارطغرل اپنے قبیلے پہنچا تو مصیبتوں میں گھرے تھکے آرے لوگ اسی کے منتظر تھے۔ ارطغرل اپنے ساتھ اناج بھی لایا تھا۔ وہ طویل عرصے سے قحط سالی کا شکار تھے۔ ان کے ساتھ وہ برا غلام بھی تھا جس کی جان ارطغرل نے بچائی تھی۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہذا ارطغرل اسے اپنے ساتھ قبیلے لے آیا تھا۔ ارطغرل صاحب، ہم پہاڑوں پر کئی دن سے شکار کرتے رہے، ہم وہاں کافی دن رہے۔ جو کھالیں ہم نے آپ کو دی، کیا ان سے صرف اتنی گندم ملی؟ جیسے ہی انہوں نے گندم کی بوریاں اتاری، وہاں موجود لوگ احتجاج کرنے لگے۔ کارا صاحب، باقی بھی آئیں گے، آپ فکر نہ کریں، سانس تو لینے دیں، ہم اس پر بات کرتے ہیں، ارطغرل نے اسے سمجھایا۔
حضور ہم اور کتنا صبر کریں، ہم میں اب صبر نہیں رہا، کارا نے کہا تو باقی لوگ بھی اس کی حمایت میں بولنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ بوڑھا بھی خاموش نہ رہ سکا جس کی جان ارطغرل نے جان بچائی تھی۔ میری بات سنو، مجھے غلاموں کے بازار سے بچا کر میری جان بچائی ہے ارطغرل صاحب نے، لیکن میں اسے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ارطغرل صاحب آپ بہت مشکل سے دو چار ہیں، کاش آپ مجھے وہیں چھوڑ دیتے اور ان ظالموں کو مجھے مارنے دیتے۔ حوصلہ کرو تو یار استاد، ارطغرل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا یہ سچ ہے ارطغرل صاحب، آپ نے ہمارے قبیلے کا حق اس فرد کو دے دیا ہے؟ ہم یہ مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اس جنگ اور فتح کے راستے میں ہماری افسوسناک حالت کو دیکھیں۔ آپ ابھی بھی صبر کی بات کر رہے ہیں؟ تو کو بولنے کا موقع مل گیا۔ ارطغرل صاحب، ہم آج رات جرگہ بلانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ کب سے ایسے ہو گئے؟ کیا رزق دینے والی ذات خدا کی نہیں؟ توریان اللہ کا غیر متوقع مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان اپنے ساتھ 10 نعمتیں لاتا ہے۔ وہ ایک کھاتا ہے اور 9 ہمارے لیے چھوڑتا ہے۔ جس نے اسے پیدا کیا اس راضی کا نام بھول گئے؟ باقی یہ جرگے کا وقت نہیں، ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرے۔ میں کسی کو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے قبیلے کے لوگوں کو بہکانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ جرگے کا وقت نہیں، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا۔ ارطغرل نے فیصلہ سنایا اور گھوڑے سے اتر کر حلیمہ خاتون کے پاس آ گیا۔ حلیمہ سلطان بھی انہی کے پاس پریشان کھڑی تھی۔ اس نے ماں کی دست بوسی کی اور ان کے ساتھ خیمے کے اندر چلا گیا۔ قندوز بھی اب بڑا ہو گیا تھا، اس سے اپنے بابا کا انتظار رہتا تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ بھی اس سے لپٹ گیا۔ ارطغرل، تم جرگہ بلانے کی درخواست کیسے رد کر سکتے ہو؟ ہماری روایات میں ہے کہ جرگے کی درخواست کبھی رد نہیں کی جاتی۔ حلیمہ خاتون نے بیٹے سے کہا، امی جان، میں جرگے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس وجہ کے خلاف ہوں جس کی بنا پر سردار جرگہ بلا رہے ہیں۔ چند لوگ ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں۔ یہ بات تم جرگے میں بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک سردار کو زیب نہیں دیتا۔ حلیمہ خاتون کی بات سن کر ارطغرل آگے بڑھا اور سردار کی نشست پر بیٹھ کر بولا، حلیمہ خاتون، میں اس قبیلے کا سردار ہوں، میں ہی فیصلہ کروں گا کہ جرگہ کب بلانا ہے۔ ارطغرل صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری روایات ہے، حلیمہ نے کہنا چاہا۔ حلیمہ سلطان، میرے احکامات پر سوالات کب سے اٹھنے شروع ہو گئے؟ سردار کے بولنے کے بعد کوئی کیسے بول سکتا ہے؟ اس قبیلے کا سردار میں ہوں تو حکم بھی میں دوں گا۔ میرے حکم پر سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی یہ آپ کا کام ہے۔ جب وقت آیا تو میں جرگہ بلا کر سب کی سنوں گا، ارطغرل نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جب حلیمہ خاتون آہ بھر کر رہ گئی تھی، ذوالجان اور حلیمہ حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ وہاں سے ارطغرل نورگل اور بابر کے پاس آ گیا۔ وہ سب اگلے حملے کی حکمت عملی کی تیاری کرنے لگے۔ اس بار دشمن فوری حملہ کریں گے، ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں، ہمیں ان کے خلاف ایک مضبوط قلعہ بننا ہوگا۔ ارطغرل نے انہیں سمجھایا، بھائی حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں، لوگوں میں اب مزید آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رہی۔ نورگل نے کہا، بھائی وہ ناشکرے ہیں، جب ان کا پیٹ بھرا تو وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ جب بھوکے ہوں تو شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ بابر نے جواب دیا، میرے بھائی وہ سالوں سے مضبوط رہے، وہ بڑی تجارت جو ہم کرنے والے ہیں وہ ہمارے قبیلے میں بڑا اخلاقی سہارا ہوگی۔ نورگل نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ چند غیر ملکی تاجر قالین خریدنے آ رہے ہیں، قبیلے سے تمام قالین اکٹھی کرو۔ عبدالرحمن، ذوالجان، جب تک ہم واپس آئیں یہ تمہارا کام ہے۔ ارطغرل نے ہدایت کی، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں تمام سرداروں کے پاس جاؤں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ مایوس ہو جائیں کہ آپ نے جرگہ نہیں بلایا۔ عارف صاحب نے توجہ دلائی تو ارطغرل نے ان کی تائید کر دی۔ اچھا خیال ہے عارف صاحب، آپ کو ان سے ملنا چاہیے۔ ارطغرل نے اجازت دے دی تو عارف صاحب مطمئن ہو گئے۔ بھائی اگر سلطان کا جاسوس مر گیا تو ہم کیسے جان پائیں گے کہ اس علاقے میں صلیبوں کا شیطان کون ہے؟ نورگل نے پوچھا، ہم سلطان کے جاسوس کو بازار سے زندہ یا مردہ نکالنا ہوگا، ہمارے پاس اور کوئی دوسرا انتخاب نہیں ہے نورگل۔ ارطغرل نے سب کو برابر کروایا۔ اتنے بڑے بازار سے سلطان علاء الدین کے جاسوس کو نکالنا مشکل ہوگا۔ بھائی یہ آپ کیسے کریں گے؟ ذوالجان نے پوچھا۔ ذوالجان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بھیڑیے اپنے شکار کو کیسے دبوچتے ہیں؟ تو میری بات غور سے سنو۔ ارطغرل نے اپنا منصوبہ بتانے لگا۔ اس رات جب ارطغرل روانگی تیاری کر رہا تھا تو حلیمہ سلطان ان کے پاس آ گئی۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور حلیمہ سلطان، میں سن رہا ہوں۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں نے وہ باتیں کی جو آپ کو پسند نہیں تھی۔ جب قبیلے کی دوسری عورتوں نے باتیں کی تو میں پاگل ہو گئی تھی، میں بھی ایسے ہی پیش آئی جیسے کہ وہ، مجھے معاف کر دیں۔ حلیمہ سلطان، ان سرزمینوں کی ہر طرف آگ ہے، لیکن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے مدد مانگیں گے تو وہ آگ ہمارے لیے گلزار بن جائے گی۔
ہمارا کام اللہ پر یقین محکم رکھتے ہوئے اس مشکل وقت کو صبر کے ساتھ گزارنا ہے۔ ارطغرل نے نرم لہجے میں اس کا حوصلہ بڑھایا۔ بے شک جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی غم نہیں۔ حلیمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی افسوس نہیں حلیمہ، ارطغرل نے کہا۔ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم پر بھاری بوجھ ہے، اس وجہ سے تم نے ایسی باتیں کی۔ ارطغرل نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا جہاں ان سب نے خاص قسم کے بھیڑیوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ بھیڑیے دھندلے آسمان کے شوقین ہیں، چلو بہادر، جنگ ہماری ہے اور فتح اللہ کی۔ ارطغرل نے ان کا جوش بڑھایا۔ کچھ دیر بعد وہ سب حانلی بازار کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے زمین پر اتارا، تیرا پیغمبر علیہ السلام کی روح جو طاقت میں تیرے برابر ہے، جو تیری بالادستی کا لابھ جاپ رہی ہے، عظیم مسیح علیہ السلام، مجھے قوت بخشے میرے آقا، انتظام کے ساتھ میرے دشمنوں کے لیے یہ جہنم بنا دے۔ اور آل کی بیوی چولپان خاتون کی دعا جاری تھی کہ نکارے کی تیز آواز آنے سے چونکا دیا۔ اس نے جلدی سے روشن شمع بجھائی اور سلیب کو کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں رکھ دیا۔ بظاہر وہ ایک مسلمان کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن در حقیقت اب بھی وہ اپنے مذہب پر قائم تھی۔ چاروار قبیلے کے سردار جاندار، اس کا بھائی توختامش، بیٹی اصلاحان اور بیٹا اورال حالنی بازار سے واپس آ گئے تھے۔ ناکارے کی آواز سن کر چولپان خاتون کے خیمے سے باہر آ گئی اور ان کا استقبال کیا۔ جس وقت زخمی اورال کے ساتھ لے کر خیمے میں جانے والی تھی، سردار جاندار کی آواز نے انہیں روک لیا۔ آج رات ایک ضیافت کا اہتمام کیا جائے جس میں صرف چند خاص مہمان شریک ہوں گے۔ جو حکم میرے آقا، چولپان خاتون نے تعظیم پیش کی اور اورال کے ساتھ خیمے میں چلے گئی۔ وہ اپنے شوہر کو زخمی دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ حضور، آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا ہے؟ بابا کو سب پتہ چل گیا ہے کہ میں نے تجارت میں کمن کیا ہے، نفع میں سب کچھ سونا چھپایا ہے، اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اورال نے غصے سے کہا۔ اس دوران چولپال خاتون نے آگے بڑھ کر اس کے زخم کی صفائی کرنے لگی۔ جب مجھے سکون نہیں تو میں کس سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ اورال کو ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ اپنے غصے کو قابو میں کر لیں، غصے میں کیا ہوا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب ایک کی نظر آپ پر ہو تو آپ کو ایک سیلاب نہیں بلکہ ساکن پانی کی طرح نظر آنا چاہیے۔ جب وقت آیا تو آپ دوبارہ بہنا شروع ہو جائیں گے اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقت حاصل کر لیں گے۔ چولپان، اب ساری صورتحال بابا کو پتہ چل گیا، یہ سب بہت برا ہوا۔ اورال نے بتایا۔ بابا کو یہ بات کس نے بتائی؟ اور اس معاملے میں یقین توختامش ملوث ہے، لیکن اس کا وقت اب ختم ہو چکا۔ اورال نے جیب سے زہر کی شیشی نکال کر چولپان خاتون کی طرف بڑھا دی۔ آج رات ہم توختامش کو اس کی قبر میں پہنچا دیں گے۔ عالیہ آرا کی آمد سے قبل اس کا خاتمہ ضروری ہے، بصورت دیگر شاید ہم سب کچھ ہمارے لیے نکل جائے۔ اورال نے جواب دیا۔ بے فکر رہیں، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ آپ کا غصہ شدید ہے مگر آپ لاپرواہ نہیں۔ اگر کوئی ان منحوس زمینوں میں میرے اورال کی سرداری میں رکاوٹ بنے گا تو وہ اپنے غصے میں دم گھٹ کر مر جائے گا، چولپان خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج کا دن ہمارا ہے چولپان، توختامش آج ہمارے بابا اور اپنے بھائی کے ساتھ آخری کھانا کھائے گا۔ توختامش، تم ہمارے قبیلے کی آوارہ کتے ہو۔ اورال کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ رات کو سردار جاندار کے مرکزی خیمے میں دسترخوان بچھایا گیا تو اس پر طرح طرح کے پکوان چنے گئے تھے۔ گھر کے سب افراد دسترخوان پر موجود تھے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ خوشیوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن اورال اور چولپان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ توختامش کو ملازمہ نے جو شربت پیش کیا اس میں زہر شامل تھا۔ زہر ملا شربت پینے کے کچھ دیر بعد ہی توختامش کی حالت خراب ہونے لگی۔ بوڑھا توختامش سر جھک کر غنودگی دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب اورال اور چولپان کے لبوں پر غیر ضروری مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی سردار جاندار اور اورال کی حرکتوں پر گفتگو شروع کی تو توختامش پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ اس سے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے چہرے خوفناک دکھائی دینے لگے۔ وہ گھبرایا ہوا اور بدحواس دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے خنجر نکال کر اورال پر حملہ کر دیا۔ وہ ساتھ ہی سردار جاندار کی طرف بھی بڑھا، لیکن سردار اب سنبھل گیا تھا۔ جیسے ہی توختامش قریب آیا، جاندار نے تلوار کا وار کر کے اپنے بھائی کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ سردار جاندار اب اپنے مردہ بھائی کے قریب بیٹھا اس کی گرداری پر آنسو بہا رہا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ تومس اسے اورال کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اصلاحان بھی گھبرا گئی تھی، جبکہ قریب کھڑا اورال اور چولپان خاتون بہت پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ توختامش کے مرنے سے اورال کی زندگی کا ایک بڑا کانٹا نکل گیا تھا۔ مجرم حانلی بازار میں اسی مقام پر بنا ہوا تھا جہاں اس پر دوپہر میں تشدد کیا جا رہا تھا۔ مسلح محافظ اس کا پہرا دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ سپاہی مختلف مقامات پر گھات لگائے بھی بیٹھے تھے۔ ارطغرل، نورگل اور بابل نے بھیڑیوں کے لباس میں اس قدر اچانک اور شدید حملہ کیا کہ کوئی بھی سنبھل نہ سکا۔ ارطغرل نے زخمی قیدی کو ستون سے اتار کر کندھے پر اٹھا لیا۔
جب اس کے ساتھی وہاں موجود محافظوں کا کام تمام کرنے لگے۔ سرائے کے جھروکے میں کھڑی ماریا بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ قیدی کو کھول کر لے جا رہا ہے تو اس نے تیر کمان سنبھال لی۔ اگلے ہی لمحے ماریا نے نشانہ لے کر تیر پھینکا تو وہ سیدھا قیدی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس وقت نور گل اور بابر نے ارطغرل کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا۔ وہ محافظوں کا خاتمہ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد وہ زخمی قیدی کو خانلی بازار سے کافی دور لے آئے تھے۔ اب سورج بھی نکل آیا تھا۔ ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر انہوں نے قیدی کو گھوڑے سے اتارا تو وہ مر چکا تھا۔ بھائی یہ تو مر گیا، بابر نے اسے دیکھ کر کہا۔ یہ مرنے کے بعد بھی اپنا پیغام ہم تک پہنچائے گا، ارطغرل نے جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے ارطغرل نے اپنا تیز دھار خنجر نکالا اور مردہ شخص کے سر سے بال اتارنے لگا۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ابھی اس نے صرف نصف سر کے بال اتارے تھے کہ بالوں کے نیچے سر کی ایک جلد پر ایک تحریر دکھائی دینے لگی۔ یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ بابر چونکا۔ یہ ہمارے دشمن کا نام ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ نور گل نے پوچھا۔ یحییٰ، ارطغرل نے جواب دیا۔ انہوں نے اپنے جاسوس کی لاش دفن کر دی اور پھر قبیلے روانہ ہو گئے۔ جب وہ قبیلے پہنچے تو حائمہ خاتون، حلیمہ سلطان اور عارف صاحب قالین جمع کر رہے تھے۔ لوگ جرگہ نہ بلانے پر خفا تھے لیکن عارف صاحب نے انہیں منا لیا تھا۔ حلیمہ سلطان: امید ہے سب ٹھیک ہوگا؟ ارطغرل نے حلیمہ سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے حضور، بس ہم زیادہ قالین جمع نہیں کر سکے۔ دل چھوٹا مت کرو، میں اپنے قبیلے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کی دسترس میں جو بھی ہوگا وہ لے کر آئیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لوگ اپنے خیموں سے وہ تمام قالین لے کے آئے جو ان کی آخری امید تھے۔ اب وہ مرکزی خیمے میں آ بیٹھے۔ سردار، اس سرزمین کی دشمن بہت خاموش ہیں۔ جب سے آئے ہیں باقاعدہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بابر نے کہا۔ اب تک ہم جتنے بھی دشمنوں سے لڑے ہیں یہ ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تیتوش، نویان یہ سب سے کمزور ہیں۔ نور گل نے انہیں بھی کمزور قرار دے دیا۔ نور گل: نویان اور تیتوش کو ہم جانتے ہیں، وہ جیسے بھی تھے بہرحال بہادر دشمن تھے۔ جبکہ اس سرزمین پر دشمن گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اور لومڑی کی طرح حملہ کرتا ہے۔ ظاہر دشمن سے زیادہ پوشیدہ دشمن سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے قبل ہمارے دشمن ظاہر تھے۔ اپنے حملوں سے خود ہی ہم اپنے ہونے کا پتہ بھی دیتے تھے۔ اس سرزمین پر ہمیں اپنا دشمن تلاش کرنا ہوگا۔ ارطغرل نے انہیں سمجھایا۔ ہمیں انہیں کیسے تلاش کریں گے؟ ہم صرف ایک کا نام ہی پتہ ہے، یحییٰ۔ خانلی بازار جیسی پرہجوم جگہ پر ہمیں اس یحییٰ کو تلاش کریں گے۔ نور گل نے بے چینی سے پوچھا۔ ہم اپنی تلاش اس کے غلام فروش سے شروع کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے ہمارے جاسوس پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا تھا، وہ الزام صرف ایک بہانہ تھا۔ دراصل جاسوس کی اصلیت انہیں پتہ چل گئی تھی۔ غلام فروش ضرور صلیبی جنگجو یحییٰ کے بارے میں جانتا ہوگا، ارطغرل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن ممکن ہے وہ کرسٹان کو دانے کے طور پر استعمال کرے اور ہمیں اپنے جال میں پھنسا لے، نور گل نے خدشہ ظاہر کیا۔ میرے بھائی نور گل، تو دیکھو، سلامت رہو، کیسی چالاکی کی بات ہے۔ بابر نے اس کی تعریف کی تو سب مسکرا دیے۔ نور گل: ٹھیک کہا تم نے، مجھے خوشی ہے کہ تم انہی کی طرح سوچ رہے ہو۔ جب تک ہم اپنی سوچوں اور خیالوں کو دشمن سے 2 قدم آگے نہیں رکھیں گے کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تم جاؤ اس سپاہی کو خانلی بازار میں بھیج دو، اسے بھیس بدل کر صرف معلومات اکٹھی کرنی ہوگی۔ ہم ہر ایک پر نظر رکھیں گے، تاجر، آنے جانے والوں، خریداروں اور تمام لوگوں پر۔ وہ بھی یقیناً ہمارا تعاقب کریں گے۔ دیکھتے ہیں ہمارا سامنا کہاں ہوتا ہے۔ اب تمام قالین گھوڑے گاڑی پر لاد کر خانلی بازار روانہ ہونے کا وقت ہے۔ غیر ملکی تاجر ہمارے انتظار میں ہیں، ارطغرل نے فیصلہ سنایا، اور دونوں تیاری کرنے لگے اور باہر چلے گئے۔ اس وقت عارف صاحب کی درخواست پر ارطغرل نے رہائی پانے والے غلام طوریان استاد کو اندر بلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ بولے، میں سن رہا ہوں، ارطغرل نے نرمی سے پوچھا۔ ارطغرل صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، آپ نے جو میرے لیے کیا میں اس کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ میں نے عارف صاحب کو بتایا تھا میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ ایک چھوٹی ندی ہے، دریا کے شروع میں درجنوں چیڑ کے درخت ہے اور سرمئی دریا کے بستر پر سونے کی ڈلیاں ہیں۔ وہاں سونا بس ابھر رہا ہے۔ اس لیے ارطغرل صاحب، اگر آپ مجھے ضروری اوزار مہیا کر دیں تو وہ میں سونا آپ کے لیے نکال سکتا ہوں۔ تمہیں کیا چاہیے؟ ارطغرل نے پوچھا۔ بڑے بڑے تھیلے، بڑے ہتھوڑا جس سے پتھر توڑے جا سکے، اور ایک چھاننا۔ تمہیں جو بھی چاہیے بازار سے جا کر خرید لو۔ ارطغرل نے اس کا دل رکھنے کے لیے اجازت دے دی تو وہ خوشی سے باہر چلا گیا۔ سیمون اس وقت صلیبی جنگجوؤں کے روم میں اپنے تہخانے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ شدید غصے تھا۔ سلطان علاء الدین کے جاسوس کا اس کے قید سے چلے جانا اس کے لیے بہت بڑی ناکامی تھی۔ ماریا اور اس کے جنگجوؤں نے اپنی جانب سے بہت کوشش کی تھی مگر وہ اسے روک نہیں پائے تھے۔ سلجوق سلطنت کے ہاتھ بہت بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ ہمارے بازار میں ہماری جگہ پر وہ اپنے جاسوس کو چھڑا کر لے گئے، اور وہ بھی صرف چند لوگ۔
آخر وہ کون تھے جو چھلاوے کی طرح اور پرندوں کی طرح اپنے جاسوس کو لے کر فرار ہو گئے؟ کیا آپ نے انہیں دیکھا؟ انہوں نے اپنے چہرے ڈانپ رکھے تھے، ماریہ نے کہا۔ ہم نے ان کے چہرے نہیں، ان کی مہارتیں دیکھی۔ ہمارے لیے یہ بہت ہے، لیکن افسوس ہے کہ جاسوس بھاگ گیا۔ سیمون نے مٹھیاں بیچی۔ فکر نہ کریں، میں نے اسے تیر مارا ہے۔ اسے تیر زخمی ہو کر ناممکن ہے کہ وہ زندہ بچے، کیونکہ ہمیشہ کی طرح میرا تیر زہر میں بجھا ہوا تھا۔ فرار ہونے کے بعد ہمارے سپاہیوں نے بازار کے مضافات تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ میرا نہیں خیال جاسوس کو انہیں کچھ بتانے کی مہلت ملی ہوگی۔ ماریہ نے بتایا ہے تو سیمون مطمئن ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماریہ زہر بنانے میں ماہر تھی۔ وہ ایسا خطرناک زہر تیار کرتی تھی کہ انسان دوسرا سانس نہیں لینے پاتا تھا۔ جبکہ فلک کے چہرے پر تشویش تھے۔ خداوند، میں تمہارا غلام یحییٰ ہوں، عیسیٰ کا وفادار اپنے مقدس سفر پر۔ میں تمہارے بیٹے کا غلام ہوں۔ میں مسلمانوں سے یروشلم حاصل کروں گا، جو ہمارے امام مریم علیہ السلام کی مقدس سرزمین ہے۔ میں ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کروں گا۔ سیمون صلیب کے آگے مودب کھڑا بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ سیمون کو اس حملے میں شکست پر سخت شرمندگی تھی۔ فلپ، ہمیں جلد از جلد ان حملہ آوروں اور ان کی مدد کرنے والوں کا پتہ لگانا ہوگا۔ ان کے اس قدر منظم حملے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بازار کے چپے چپے سے واقف ہیں، اس لیے وہ بچ نکلے۔ میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ دشمن ہماری نظروں کے سامنے ہی ہے، بس اس سے پہچاننا ہمارا کام ہے۔ اس بار ہمارا دشمن بھی ہماری طرح پوشیدہ ہے، ماریہ نے کہا۔ ہاں، پہلی بار ہمیں کوئی ہماری ٹکر کا ملا ہے، سیمون نے جواب دیا۔ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے؟ فلپ نے سوال کیا۔ یہ تو صرف شروعات ہے، دوبارہ بھی آئیں گے، بلکہ اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک یہ معلوم نہ کر لیں کہ صلیبی جنگجوؤں کا کمانڈر اور جاسوس اس علاقے میں کون ہے۔ جو بھی بازار میں داخل ہو، اس پر نظر رکھی جائے، ماریہ نے تجویز پیش کی۔ ہم ہر قدم کے بارے میں خبر رکھیں گے۔ جو کوئی بھی بہت زیادہ پیسے کما رہا ہو، تجارتی ہلچل کا سبب بنے، یا کوئی ایسا جو جنگ کرنے کا اہل ہو، ان سب پر نظر رکھو، سیمون نے ہدایت کی۔ مسلمانوں کے لوگ کو میرے لیے چھوڑ دیں، ان کی خاص ساتھی پیڈوس نے کہا۔ پیڈوس تاجر محسن کے نام سے حالی بازار میں خاص پہچان رکھتا تھا، اور میں دوسری اقوام کو دیکھوں گا۔ فلپ نے ذمہ داری قبول کی۔ خاص طور پر کرسٹان کو ہم دانے کے طور پر استعمال کریں گے، یقیناً وہ اس سے ملیں گے۔ سیمون نے جام ہونٹوں سے لگایا اور باقی لوگ واپس چلے گئے۔ اورال اور چولپان خاتون اب مطمئن تھے۔ توکتامش، جو کہ ایک بڑی رکاوٹ تھی، اورال نے اس کی لاش کو مرکزی خیمے سے باہر ستون سے لٹکا دیا تھا تاکہ قبیلے کے باقی لوگ اس کی غداری سے عبرت حاصل کر لیں۔ اورال مطمئن تھا اب اس کے والد صرف اسی پر بھروسہ کریں گے۔ اگر کسی دن سیمون نے اپنا راز کھول دیا تو چولپان خاتون نے خدشہ ظاہر کیا۔ چولپان، تم خود اس کے بارے میں سوچ کر کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ اورال، میرے گھر کی دہلیز پر کب آپ نے مسئلے آنے دیے؟ لیکن یہ صرف میرے اندر ایک آواز ہے کہ توکتامش کی لاش باہر نہیں لٹکانی چاہیے تھی، چولپان خاتون نے کہا۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ اورال نے بات ختم کر دی۔ اب وہ ان قالینوں کی بات کرنے لگے جو وہ غیر ملکی تاجروں کی ہاتھوں فروخت کر سونا کمانے والے تھے۔ اگلی صبح اورال اپنے ساتھ چولپان خاتون کو بازار لے جانا چاہتا تھا، لیکن سردار جاندار نے اصلاحان کے بازار لے جانے کی ہدایت دی۔ چنانچہ وہ بے دلی سے سامان اور اصلاحان کو لے کر دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے اصلاحان کو دکان پر چھوڑا اور خود سیمون کی خیریت دریافت کرنے چلا گیا۔ میرے دوست سیمون، وہ اندر داخل ہوتے ہی خوش آمدید لہجے میں بولا۔ اسی وجہ سے تم مجھے پسند ہو، سیمون نے اسے خوش آمدید کی پسند کی تعریف کی۔ کل رات بازار میں طوفان آیا تھا، لیکن تم ہلا بھی نہیں سکا، اور ران نے قیدی کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنی روح کو آرام دے رہا ہوں، اس دنیا سے توکتامش کی روانگی نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ اب کوئی بھی ہمیں سونا کمانے سے روک نہیں سکے گا۔ سیمون نے موضوع بدل دیا۔ استاد سیمون، اس بار نفع آدھا نہیں ہوگا۔ اورال نے اسے آگاہ کرنا مناسب سمجھا۔ کیا مطلب؟ سیمون جھکا۔ تمہارا شکریہ کہ توکتامش ایسے نکل گیا جیسے مکھن میں سے باہر، لیکن تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ جب تک بابا کی نظر میں میری پہلے والی ساکھ بحال نہیں ہوتی، بازار کا حق کا 10واں حصہ لو اور رستے سے ہٹ جاؤ۔ تم نے جو کیا اس کے بعد تمہارے بابا کی نظر میں تمہاری ساکھ بحال ہونا ناممکن ہے۔ مزید یہ کہ تمہارے بھائی آلیار کے قبیلے میں واپس آنے کے بعد تمہارے بابا تمام زبانیاں تمہارے اس ایماندار بھائی کو سونپ دیں گے۔ خیر چھوڑو، یہ ہار دیکھو کیسا نفیس ہے، یہ چولپال خاتون کے گلے میں خوب جچے گا، اس کی دلکشی کو مزید بڑھائے گا۔ سیمون نے خوبصورت ہار اس کی طرف بڑھایا۔ اپنی نظریں میرے گھر سے دور رکھو، ورنہ تم اس دنیا کے حسن کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ اور ران نے دھمکی دی تو سیمون اپنے کہہ کا نہ دبا سکا۔ پرسکون رہو میرے پیارے دوست، ایک چھوٹا سا دوستانہ مشورہ ہے، اس کے علاوہ خوبصورتی تفصیل سے پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم
तुर्क असल में औरत की रूह को नहीं समझते, चौलपाल खातून ने कहा। चौलपाल खातून इस बारे में बहुत ज़्यादा खुश होंगी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, एक खुश औरत का मतलब मजबूत मर्द, सिमोन ने कहा। और आल ने अजीब नज़रों से उसे देखने लगा। चारदार कबीले के सरदार जानदार साहब, आपका छोटा बेटी आलियार कबीले में पहुंचा तो सरदार ने गर्मजोशी से बेटे का इस्तकबाल किया, जबकि करीब खड़ी चौलपाल खातून की आंखों में नागवारी अदू आई थी। इस्लाहान ने बताया कि तुम आ रहे हो, मगर इतनी जल्दी की तवक्को ना थी। खुश आमदीद बेटा, सरदार जानदार ने बेटे को गले से लगा लिया। इस्लाहान बहन ने मुझे फ़ौरन आने को कहा था। मेरे दिल में आग लगी थी बाबा, मैं समझा शायद आपको कुछ हो गया। अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं, आलियार ने खुशी का इजहार किया। खुश आमदीद आलियार साहब, चौलपाल खातून ने भी इसका इस्तकबाल किया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आलियार ने सीने पर हाथ रख कर इसे तज़ीम पेश की, लेकिन जैसे ही आलियार की नज़र सतून से झोलते तोकतामश की लाश पर पड़ी तो इसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। बाबा जान, क्या ये चचा तोकतामश नहीं? क्या हुआ बाबा, किसने मारा इन्हें? ये सुनकर सरदार जानदार खामोश हो गया। वो गमज़दा दिखाई दे रहा था। ऐसे में चौलपाल खातून ने फ़ौरन तोकतामश का जुर्म बताया। इसे उसकी गद्दारी की सज़ा मिली है। कैसी गद्दारी? आलियार चौंका। कल रात इसने मुझे और तुम्हारे भाई को कत्ल करने की कोशिश की थी, सरदार जानदार ने बताया। ये कैसे मुमकिन है बाबा? वो आपके भाई थे, आपके साथी थे, वो आपको कैसे कत्ल कर सकते हैं? भाई की गद्दारी मेरी किस्मत में थी, सरदार जानदार ने कहा। कि तोकतामश की लाश सूर्य से उतार कर इज्जत से दफन करने की इजाज़त दी जाए। सरदार जानदार को दिल भी अपने भाई की लाश को यूं लटकता देखकर कट रहा था, लिहाजा उसने अपने बेटे को इजाज़त दी तो तोकतामश की तदफीन कर दी जाए। जब तोकतामश की लाश को उतार कर खेमे में ले जाया गया तो इसका मुआयना करने के बाद आलियार को वो अलामत ढूंढने में देने लगी जिनसे साबित हो रहा था तोकतामश को जहर दिया गया था। अर्तुगरुल अपने साथियों के हमरा कालीन लेकर हानली बाजार पहुंचा तो वहाँ औराल और इस्लाहान से मुलाकात हो गई। अर्तुगरुल को देखकर औराल की परेशानी पर बल पड़ गए थे। ओह, काय कबीले के सरदार अर्तुगरुल साहब हानली बाजार तिजारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। वैसे तिजारत एक जंगजू के बस का रोग नहीं, मैदान जंग और तिजारत के बाजार में बहुत फ़र्क है। अर्तुगरुल साहब एक बूढ़े और बेकार गुलाम की जान बचाने के लिए उस पर अपने कबीले का हक ज़ाहिर करने वाला एक अच्छा ताजर भला कैसे बन सकता है? हम तिजारत को रिज़्क़ का ज़रिया समझते हैं और आल साहिब रज़ाक नहीं। रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है, जिसकी कदर मुकद्दर में लिख दिया गया मिलकर रहेगा। इंशाअल्लाह मज़लूमों पर ज़ुल्म होता देखना मेरे लिए भूख से ज़्यादा तकलीफ़ देह है, अर्तुगरुल ने जवाब दिया। कसारे को खूबसूरत और जज्बाती बातों का लिबास पहनाना से आप नफ़ा नहीं कमा सकते अर्तुगरुल साहिब। ख्याल रहे ये बाज़ारें हैं, यहाँ ताजर चलतों को गुलाम बनाकर बेच देते हैं। और आल ने खबरदार करके मुंह मोड़ लिया। वो बातू खातून के साथ सराय में चला गया था। और अर्तुगरुल साहब, मेरे भाई को माफ़ कर दें, उसका दिमाग आजकल ठीक काम नहीं कर रहा। ये बातें आप ये बताएं, क्या आप कलीन लाए हैं? इस्लाहान ने पूछा। कबीले में जो कुछ था हमने वो सब जमा कर लिया, इंशाअल्लाह हम इसे बेचेंगे। अर्तुगरुल साहब, ताजर अंदर है, मेरे भाई इनके साथ सौदा नहीं कर सके। अगर आप 300 सोने के सिक्के फ़ी कालीन से कम कीमत मांगे तो आपके तमाम कालीन फ़रोख्त हो सकते हैं। इस्लाहान ने मुखलिफ साना मशवरा दिया। शुक्रिया इस्लाहान खातून, मैं कोशिश करूँगा हमें कामयाबी हो। अर्तुगरुल ने इस्लाहान का शुक्रिया अदा किया। हानली बाज़ार पहुँचते ही दाऊद ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। अर्तुगरुल कालीन लेकर सराय के अंदर गया तो सिमोन और ताजर रिकार्डो गुफ्तगू में मशगूल थे और आल से इनका सौदा तय नहीं हो पाया था। मिस्र के ताजर हर सूरत माल खरीदना चाहते थे। अर्तुगरुल साहब, क्या चल रहा है? सिमोन ने उसे देखकर हाँक लगाई। मेरे पास काय कबीले के तैयार करदा 100 कालीन है, मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ, अर्तुगरुल ने बताया। आपको खुदा ने भेजा है। देखो सिमोन, खुदा हमारे साथ है। ताजर रिकार्ड खुश हो गया था। मैं कालीन यहाँ ले आया हूँ, आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। अर्तुगरुल ने माल फरोख्त करने के लिए रजामंदी जाहिर की। जैसे ही अर्तुगरुल ने जुलजान को कालीन दिखाने का हुक्म दिया तो सिमोन दरमियान में आ गया। अर्तुगरुल साहब, आप मेरी सोच से भी ज़्यादा होशियार निकले, लेकिन मेरे बाज़ार के भी कुछ असूल हैं। मैं हर सौदे का 10वां हिस्सा लेता हूँ। मुझे मालूम है सिमोन ये कालीन बेहतरीन है, मैंने ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी। रिकार्डो ने सरगोशी की। बहुत अच्छी तैयार करदा, मैंने इसमें 30 सोने के सिक्कों से कम में फ़रोख्त नहीं होंगे। अर्तुगरुल साहब, आप इन कालीनों का कितना मांग रहे हैं? सिमोन ने पूछा। 3 सोने के सिक्के फ़ी कालीन।
यानी मुझे 100 कालीनों के 300 सिक्के चाहिए। अर्तुगरुल, तुम इन कालीनों के 300 सोने के सिक्के कैसे मांग रहे हो? ताजर रिकार्डो ने एतराज़ किया। उन्हें हमारी ख़वातीन ने अपने हाथों से तैयार किया है। ये बाज़ार में बेचने के लिए नहीं बल्कि हमारी बेटियों के लिए बनाई गई थी। अर्तुगरुल ने बताया, ये मेरी नज़र से गुजरी बेहतरीन कालीन है, लेकिन जहाँ 3 सोने की सुकुंजी की बात है, इससे मुझे नुकसान होगा। इन कीमती चीज़ों को कस्तूनतनिया ले कर जाने में भी खराजात होंगे। रिकार्डो ने अपना मसला बयान किया। वो किसी तौर इतनी रकम देने के लिए तैयार ना थे। अर्तुगरुल के लिए सौदा बहुत अहम था। लिहाजा उसने ताजिर को पेशकश कर दी कि कालीन कस्तूनतनिया पहुँचाने की जिम्मेदारी वो खुद कबूल कर लेगा। कालीन कस्तूनतनिया पहुँचाने के लिए से अपना बेहतर जांबाज नूरगुल का इंतखाब किया था। अर्तुगरुल अपने सिपहसालार को कालीनों की हिफाजत के लिए घोड़ा गाड़ी के साथ भिजवा रहा। अगर कुछ हुआ तो वो इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। वो बहुत तेज़ आदमी है और जानता है कि ताजर रिकार्डो को कैसे कायल करना है। सिमोन ने ओराल को बताया। मुझे हैरत है कि इनके दरमियान सौदा कैसे तय पा गया। ओराल ने कहा, यूँ लगता है कि अर्तुगरुल को इल्म था तुम्हारा सौदा क्यों नहीं तय पाया। यही वजह थी कि इसने मुनासिब कीमत का मुतालबा किया, जो रिकार्डो के लिए भी सहूलत का बायस बना और सौदा तय पा गया। सिमोन ने बताया तो ओराल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो बात की तह तक पहुंच गया था। जब ओराल सराय से लौटा तो इस्लाहान कबीले के वापस जा चुकी थी। ओराल इस बार सामान फरोख्त करने में नाकाम रहा था। इस्लाहान को ना पाकर ओराल भी खुद कबीले जाने का सोच रहा था। अर्तुगरुल से मुलाकात हुई गई। अर्तुगरुल साहब, मैंने सुना है आपने सारा माल फरोख्त कर दिया। आपने अपनी बहादुरी के साथ साथ तिजारत में भी कमाल दिखाया। ओराल साहब, आपने जो कहा था मैंने याद रखा। मैंने अपने कालीन अच्छी कीमत पर फरोख्त किए। अर्तुगरुल ने जवाब दिया। मुझे सनसनीखेज हरीफ पसंद है। सनसनीखेज हरीफ आपको चौकन्ना रखते हैं। अच्छा, आपका शुक्रिया, ओराल ने कहा। इजाज़त चाहता हूँ, अर्तुगरुल ने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। हजूर, क्या हम इन्हें मज़ा चखाने वाले हैं? बातू खातून ने ओराल से पूछा। बातू खातून, ये कैसा अज़ाब होगा कि इसके बारे में कुछ नहीं जान पाएगा। तुम्हारी तलवार अर्तुगरुल के सिपाहियों को काटेगी, इनके कालीन में आग में जल जाएंगे। यही नहीं कि इनके जानवर भी इसकी आग में जिंदा जल जाएंगे। उन्हीं की दाढ़ें पूरे मैदान में गूंजेगी और सुनने वाला कोई ना होगा। और हाल के लहजे में शदीद नफरत। हजूर, क्या इन्हें पता लगेगा कि ये हमने किया है? बातू खातून ने पूछा। फ़िलहाल बिल्कुल नहीं। इंतकाम का एहसास इन्हें अंदर ही अंदर खाया जाएगा। बातू खातून। ओराल, हजूर, इस्लाहान खातून, इनके साथ आप क्या करने वाले हैं? बातू खातून ने सवाल किया। इसका फ़ैसला भी जल्द होगा। ओराल ने इसे साथ लिया और दोनों कबीले रवाना हो गए। ओराल कबीले में पहुंचा तो सतून पर तोकतामश की लाश मौजूद ना थी। जब इसे मालूम हुआ कि ये लाश आलियार ने उतरवाई है तो वो आग गोला हो गया। आलियार ने लाश को दफना दिया था। तुमने ये सब क्या किया इस्लाहान? वो अंदर जाते ही इस्लाहान पर बरस पड़ा। क्या मसला है भाई? आपकी आंखें माथे पर क्यों चढ़ी हुई हैं? लगता है रिकार्डो ताजर को अपनी तवक्को मुताबिक माल नहीं बेच पाए। इस्लाहान का जवाब सुनकर ओराल पर हाथ उठाने वाला था कि आलियार ने आगे बढ़कर इसे रोक लिया। ये हमारी बहन है भाई, इसका दिल मत दुखाएं। अर्तुगरुल अपने जांबाजों नूरगुल, बाबर और जुलूजान के साथ इस मुकाम की तरफ महू सफ़र था, जहां सुल्तान अलाउद्दीन का एक खुसूसी एलची मुलाकात इनके लिए राह देख रहा था। करीब पहुंचकर जब अर्तुगरुल और इसके साथी घोड़ों से उतरे तो एलची ने खुद आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और अपने खैमे में ले आया। वहां सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने आपको सलाम भेजा। अर्तुगरुल साहिब, वो आपकी खिदमत से बहुत खुश हैं। मैंने सुना है सादुद्दीन को पेक उनका वज़ीर बनाया गया है। अर्तुगरुल ने पूछा, कभी कभार हम कुछ सियासी मामलात में बड़े लोगों की ज़रूरत होती है। एलची ने कहा, रियासत को हमेशा पाक साफ रखना चाहिए। अर्तुगरुल ने जवाब दिया, आलूदगी के ज़रिए भी साफ़ करना होगा ताकि एक दिन रियासत अपनी ही गंदगी में दम घुट कर ना ख़त्म हो जाए। सुल्तान यकीनन इन बातों को बेहतर समझते होंगे। अर्तुगरुल साहिब, सुल्तान ने आपके लिए एक नई मुहिम दी है। वो असल मौजू की तरफ आ गया। ये मेरे लिए बायस शर्फ है। अर्तुगरुल ने जवाब दिया। आप किला कारा चाइसार को फ़तह करेंगे। ये बहुत मजबूत किला है। अगर हम कारा चाइसार को फ़तह करते हैं तो हमारे लिए कस्तूनतनिया की दीगर सरजमीनों का रास्ता खुल जाएगा। सुल्तान का हुक्म सर आँखों पर। इंशाअल्लाह हम कस्तूनतनिया को भी फ़तह करेंगे। हमारा इस सरजमीन पर आने का मकसद अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करना है। हम इस गद्दारों से पाक करेंगे। फ़तह के लिए राह हमवार करेंगे। अर्तुगरुल ने कहा, हम ये किसी को भी खौफज़दा किए बगैर करेंगे। आपको यह ज़ाहिर करना होगा कि आप कमज़ोर हैं।
کسی کو بھی یہ نہ لگے کہ آپ مالی طور پر یا عسکری طور پر کتنے مضبوط اور خطرناک ہیں۔ مطلب اس جنگ میں ریاست کی پشت پناہی کسی کے بھی علم میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ریاست کا نام